اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں، جس سے نبی پاک نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی، یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی، صحابہ نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک
अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कहो, सारे ये कहो कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा ने कहा कि हम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम कहो कि हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कि ए अल्लाह, हम दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांग, तेरी पनाह में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कह के ये बात बतला के हमें समझा दिया, हमें कायल फरमाया महबूब ने। तो याद रखना, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि अगर मुझे डरना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो तुम्हें बतला देता कि कब्र में कितना सख्त अजाब होता है। मेरे अजीज, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अजाब कब्र होगा ही नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रस्ते में शहीद हो गया, ये सुनन निसाई में मौजूद है, उसे अजाब कब्र नहीं होगा, बल्कि एक हदीस में तो फरमाया हिसाब किताब ही नहीं होगा, अल्लाह बगैर सवाल जवाब के जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों को ना, लोगों की बख्शिश पे भी मसला ही बनता है कि कोई बख्शा ना जाए। और एक साहब कह रहे थे जी ये क्या मामला है कि जुमे को बंदा मर गया या फलाना हो गया तो उससे हिसाब किताब नहीं होगा, इतने इतने बड़े जुर्म लोगों ने, कितने इतने पाप, और जुमे को मर गया तो बख्शा जाएगा। तो मैंने कहा जुर्मों का भी उसे हिसाब अल्लाह ले लेगा, लेकिन मियाँ हिसाब किताब की ड्यूटी ना अल्लाह की है, तो बेहतर यह है कि उसी के हाथ में रहे, तू तो ना अपने हाथ में लेने की कोशिश कर। सुने सुनने तिरमिजी की हदीस, हमें पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें पता नहीं क्या मसला है। एक जनाजे से मैं निकला, आप यकीन करें कभी कभी कलेजा फट जाता है। मैं एक जनाजे से निकला तो मेरे साथ एक बंदा जनाजा पढ़ के निकला, तो कहने लगा जी पीर साहब देखें आज कितनी दुनिया आई है, हालांकि ये बंदा इस तरह का था, इस तरह का था, इस तरह का था। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुझे तो फिक्र ही लग गई है कहीं जन्नत में चला ही ना जाए। तू इस तरह करना, जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना डंडा लेके कि मैंने नहीं जाने देना। शर्म आनी चाहिए हमें। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत इतनी चौड़ी है जितने जमीन और आसमान, उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तो हम तो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देना चाहते जन्नत में। और बस करें, जन्नत खुदा का फजल है, और अल्लाह फरमाते हैं मेरा फजल मैं जिसे चाहता हूं अता करता हूं। ये सुनन तिरमिजी की हदीस, और इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत हो, उसको अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। जो जुमे की रात फौत हो जाए या जुमे वाले, यानी जुमे रात और जुमे की दरमियानी रात चला जाए या जुमे वाले, तो अल्लाह उसे अजाब कब्र से। तो मेरे अजीज, जो बंदा शहीद हो उससे अजाब कब्र नहीं होता, जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात चला जाए उसे भी अजाब कब्र नहीं होता। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक दिन और एक रात, ये हदीस सही मुस्लिम में, सुनन तिरमिजी में, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में मौजूद है, एक दिन और एक रात अल्लाह की रज़ा के लिए इस्लामी सरहद पे पहरा दे। मैं और आप सोए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो फौजी बॉर्डरों पे खड़े हैं, देखो मदीने वाले महबूब किस किस पे करम फरमाते हैं। सारी उम्र नहीं, 24-25 साल की सर्विस नहीं, फरमाया एक दिन और एक रात अल्लाह की रज़ा के लिए जो इस्लामी सरहद पर पहरा दे, मुसलमानों को काफिरों से बचाए, रब उसे अजाब कब्र नहीं देगा, उसे अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमा देगा। एक रात और एक, आप क्या समझते हैं कि इन फौजियों की कोई छोटी शान है, इनका कोई छोटा मर्तबा है? एक दिन और एक रात अगर ये पहरा दें तो अल्लाह इन्हें इतना इनाम अता करता है। इसी तरह सुन लो, ये जरा गौर से सुनना, इब्ने माजा की हदीस, और इसके अलावा मुस्नद अबू याला में मौजूद हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बीमारी से फौत हुआ, कुर्बान जाऊं मेरे महबूब ने बीमारी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया कोई भी बीमारी हो, फरमाया जो आदमी बीमारी से फौत हुआ अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, और वो अजाब कब्र से और कब्र के इम्तिहान से भी महफूज रहेगा। और हुजूर फरमाते हैं उसको सुबह और शाम जन्नत के बागों में से रिस्क दिया जाएगा। जो किसी भी बीमारी से मरा, ये लोग बीमारी से मर रहे हैं तो लोगों ने उछूत समझ रहे हैं, उछूत, ये उछूत नहीं है, इसलिए कि लवारस नहीं, ये खुदा रसूल के मानने वाले हैं। तुम इन्हें उछूत कह रहे हो और मदीने वाले रसूल इन्हें शहीद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो बीमारी से मरे शहीद है, वो कब्र के अजाब से
محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تنگ ہو کے دنیا سے گیا ہے, تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے, سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی, کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا. اگر ہمیں خسرہ نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے, اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے. موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں, پھر اس کو سنیں کبھی بھی سورہ ملک میں. اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے. ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں. سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا. سنن ترمذی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں, لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے اٹھا کے, بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا, تے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیں کتھے جاڑی. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے, میرے بارے میں. ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا, یہ والا سوال لازمی ہے. من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں, ماں دینوں کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ. ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہونی, اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو, راج کے درود پڑھا کرو. یہ بات یاد رکھیں, یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے. وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے, تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا, سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے. تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی. قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے. حضور کا پیار اصل ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا, لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی. مسجد میں اے سی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے, اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا. او خدا کے بندے, قبر بندے کی قبر, مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا واردہ لب گیا, بھائی بڑا کمال ہو گیا, مزہ نہیں آ گیا. قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا, قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, وہ میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں. وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز
चौड़ी और नूर से भर गई, कुर्बान जाएं। हुजूर फरमाते हैं वो मुर्दा, वो जो कब्र में पहुंचा है, जब उसकी कब्र को ये शान मिलती है तो फरिश्तों से पता क्या कहता है? कहता है मैं घर ना दस आवां जाके, ये जरा घर ना बताऊं दौड़ के, ये जरा मैं अपने घर बताऊं भाग के कि अल्लाह ने बड़ी खैर कर दी। अपनी अम्मा ने दस आवां, मैं बच्चों को बता के आऊं कि मौज बन गई है, मैं बताऊं अपनी बीवी को, बताऊं अपने बहन भाइयों को, मैं घर ना दस आवां। कुर्बान जाएं। मेरे रसूल करीम फरमाते हैं फरिश्ते उससे कहते हैं नहीं तू किसी को ना बता, नम का नौमतुल उरूस, तू इस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोया करती। वो बड़े चाँव में सोती है, वो बड़े प्रेम में सोती है, नई जिंदगी का आगाज होता है तो सोती है। और फरिश्ते कहते हैं अब तुझे वही आके जगाएगा जो तेरे अहल में तुझे सबसे ज़्यादा महबूब होगा, जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब होगा। मेरा तो ईमान है कि हमें तो कब्र से आके जगाएंगे भी मदीने वाले रसूल, कहेंगे आओ गुलामों चलें, आओ गुलामों। और वो कश्मीर के रूमी वक्त ने मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पामे फेरा। अब हुस्न देखें कलाम का और अंदाज देखें, बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो एक दफा आ तो सही, मैं लोगों को वजद करके दिखाऊंगा कि देखो ना वो आ जाए हैं, वो आए हैं मेरे मज़ार पे, आज देखो जरा रंग तो देखो किस तरह निराला और अनोखा हो गया। वो खुद आए हैं। मोमन की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, उसे नवाजा जाएगा, उसे दिया जाएगा, उसे अता किया जाएगा।